أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض کیے گئے روزے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کہ روزے کی حالت میں انسان جائز کاموں سے بھی رک جاتا ہے، تو عام حالات میں پھر انسان کو صرف ناجائز کاموں سے رکنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک اور اس کے روزے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے بندوں پر، اور خوشی کے ساتھ انسان کو رکھنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یار روزہ ہے، مشکل ہوگی، کیا ہے، کب ختم ہوں گے، بلکہ خوشی کے ساتھ۔ اور انسان جب قیامت والے دن روزے کا اجر دیکھے گا تو اتنا انسان خوش ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں۔ تو اللہ رب العزت خود اس کا بدلہ دیں گے۔ ویسے تو اللہ ہر عبادت کا بدلہ اللہ ہی دیں گے، لیکن روزے کا اتنا زیادہ بدلہ ہوگا کیونکہ روزے میں صبر ہے، اور صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر والوں کو اللہ بغیر حساب دے گا۔ تو روزے کا بدلہ بغیر حساب کے بہت زیادہ ہے، اس لیے انسان کو خوشی کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، اور روزے میں انسان جیسے جائز کاموں سے رک جاتا ہے، تو اسی طرح ناجائز کاموں سے بھی، گناہ سے، غیبت سے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو زبان کی بھی حفاظت ہو، کان کی بھی حفاظت ہو، آنکھوں کی بھی حفاظت ہو۔ زبان سے غلط بات انسان نہ کرے، کان سے غلط بات سنے نہیں، آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھے نہیں۔ تو روزے کی حفاظت کرنی چاہیے، خاص طور پر گناہوں سے بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔